یہ ہے دیوبند کے بزرگ اور یہ ہے مجدد میات حاضرہ ان کے، اور پوری کتابیں یار بھری ہوئی ہے خرافات سے۔ آخر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ چھچورے بھی نمبر 1 کے تھے، اور اگر چھچورا پن بتاؤں ان کا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں 10 مجلسیں چاہیے مجھے، 10، اور آپ اتنا وقت نہیں دے پائیں گے اور میں اتنا 10 مجلسوں میں بول بول کے بھی تھک جاؤں گا، ان کے قصے نہیں ختم ہوں گے۔ مگر میں 2-4 قصے سنا دیتا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ واقعات۔ مولانا تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں، یہ تھانوی صاحب کے چھچورے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرید نے خواب دیکھا، پیر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں نے کل ایک خواب دیکھا، پیر صاحب سے کہہ رہا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے کیا خواب دیکھا؟ کہ مرید کہتا ہے کہ حضور میں نے کل خواب یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیوں میں شہد لگا ہوا ہے اور میری انگلیوں میں گو لگا ہوا ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہم ہے اسی لائق، ہماری انگلیوں میں شہد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا حضور آپ نے بھی پورا خواب نہیں سنا۔ اس کے بعد خواب یہ ہے، اب آپ سمجھ گئے، یہ تھانوی صاحب نے بیان کیا۔ تھانوی صاحب کی پوری لطیفے کی کتاب بن سکتی ہے، اس کا نام رکھا جا سکتا ہے تھانوی جوکس، تھانوی کے جوکس۔ کہتے کہ پھر میں نے حضور آپ نے پورا خواب نہیں ہوا یہ کہ آپ میری انگلی چاٹ رہے تھے، میں آپ کی انگلی چاٹ رہا ہوں۔ اب میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وقت کا مجدد چھچوری حکایت بتا کے بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی کوئی مقصد ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن چھچورا نہیں ہو سکتا، فیض گو نہیں ہوتا۔ یہ فیض گوئی کر کے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام ہنس رہے ہیں کسی بات پر، کسی بات پہ کہہ لگا رہے ہیں۔ نبی پاک ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا اے لوگو تم ہنستے ہو دنیا میں جبکہ موت تمہارے تعاقب میں ہے، جس کے تعاقب میں موت ہو اس کو ہنسی سے کیا کام؟ موت کے بعد جو چیز تمہیں پیش آنی ہے اگر اس کی تمہیں خبر ہو جائے تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کا عالم یہ ہو گیا کہ آخرت کے خوف سے ہمیشہ خوف زدہ لرزہ پر اندام رہتے، اور پھر انتقال تک کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، مگر یہ ان کے حکیم الامت چھچورے امت یہ ہنس کے جوک سنا دیتے۔ ایک جوک اور دیکھیں کتنا بیہودہ سنایا، اسی کتاب بہت فیوریٹ ہے ان کی کہانیاں تھی، اس میں کہتے ایک تیلن تھی، بھیا تیلی ہو تو معاف کریں، تھانوی صاحب نے لکھا میں نے نہیں لکھا، تیلن تیلی کی بیوی کو تیلن کہتے ہیں، تیلی جو سماج ہے ہمارے، کہتے ایک تیلن تھی، اور تیلیوں کیا ایک رواج ہے کہ دلہن کئی دن بات نہیں کرتی، اب ہے نہیں پتہ نہیں، اس وقت تو یہی تھا، کئی مہینے گھونگھٹوں میں رہتی تھی، گفتگو نہیں کرتی تھی، یہ برا مانا جاتا تھا اس وقت۔ تو تھانوی صاحب کہتے کہ ایک تیلن تھی، نئی شادی ہوئی، بات نہیں کرتی تھی، شوہر چلا گیا کسی جگہ، تو اس کے شوہر کی غیر حاضری میں کچھ لوگ آئے اور اس سے پوچھا کہ تیلن تیرا شوہر کہاں ہے؟ اب بولے تو گستاخی، اب دیکھیے بولنا گستاخی تھا تھانوی صاحب کے نزدیک، اور اس کے بعد کی حرکت گستاخی نہیں ہے۔ تو تھانوی صاحب کہتے کہ اس نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا شوہر کہاں گیا، اپنا لہنگا اٹھایا اور وہیں پیشاب کر دیا، اور اس کے بعد وہ پیشاب کو انگال کے جاتی ہے اور گویا بتا رہی کہ دریا پار گیا ہے۔ یہ تھانوی صاحب کا مزاج ہے، یہ ہماری کہانیاں نہیں ہے بھائی، یہ تھانوی کے قصے ہیں، تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سارے دن میں خوابوں میں ان کو لہنگے، منہ، پیشاب، گو، گوبر یہی نظر آتا تھا ان کو۔ اور ایک واقعہ سنا دوں ان کا، آخری بس یہ میں نے کہا نا کہ اگر یہ قصے تھانوی نے جو بیان کیا اگر یہ کتابوں کے حوالے سے بتاتا جاؤں تو 10 مجلس سے کم ہے میرے لیے، بہت پڑھا ان کا میں نے۔ ایک آخری سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اب یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھانوی صاحب کے پاس کوئی حدیث نہیں، فضیلت علماء پہ کوئی روایت نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھاتے تھانوی صاحب؟ سنیے، یہ تھانوی صاحب کی گندی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی کتاب میرے چند پسندیدہ واقعہ صفحہ نمبر 248 پر وہ لکھتے ہیں کہ عید کا چاند دکھا تو ایک عورت اپنے بچے کو پاخانہ کروا رہی تھی، تو کہتے کہ انگلی پہ گو لگا ہوا تھا۔ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کچھ چیز حیرت سے دیکھتی ہے یا بات کرتی تو انگلی ناک پہ رکھ لیتی ہے، ہوتا ہے نا عورتوں کو دیکھا ہوں۔ تو اس نے انگلی ناک پہ رکھ لی اور کہا کوئی اس سال چاند جو بڑا بدبودار نکلا ہے۔ تھانوی صاحب کہتے بدبو چاند میں نہیں تھی، بدبو تو اس کی اپنے انگلی میں تھی۔ تو اسی طرح کچھ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، کہ سمجھانے کے لیے ان کو گو گوبر والی شکایت ملی۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ چرکین کر کے ایک شاعر تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، چرکین، وہ صرف گو گوبر کی بات کرتے تھے۔ تھانوی صاحب کا بڑا گہرا تعلق لگتا ہے، مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چرکینی کا نام تھانوی تو نہیں تھا کہیں، ہو سکتا ہے ایسا، واللہ جانے۔ ان کو ہمیشہ گو گوبر کی اب وہ وقت نہیں ہے۔
تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھانوی صاحب کا عالم یہ تھا کہ گندے فحش علم سے کورے چھچورے انسان کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے، اور ایسے شخص کو انہوں نے مجدد بنایا۔ اب میں آخر میں اعلیٰ حضرت کی شان انہی کے گھر کی کتاب سے بتا دوں، میں اپنے گھر کی کتاب نہیں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کا لکھنے والے ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب، یہ جماعت اسلامی کے تھے۔ مولانا ادریس کاندھیلوی دیوبند کے عالم سے بھی انہوں نے پڑھا، اور ان کا ذکر انشاءاللہ میں کل ان کے کچھ حوالے بتاؤں گا رضا اکیڈمی کے جلسے میں کہ مولانا کوثر نیازی کون ہے۔ صرف ایک تعارف بتا دوں، کوثر نیازی کا جماعت اسلامی کے تھے، ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی اور اتنی کتابیں لکھی کہ کہتے ہیں کہ زندگی میں میں نے جتنی روٹیاں نہیں کھائی اتنی کتابیں پڑھی۔